قرآن کے پاس جائیے اللہ کو جاننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کا ایک عملی ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس ہستی سے آپ کو یہ قرآن ملا ہے وہ خدا کی عدالت بن کے بھیجے گئے تھے، یعنی وہ یوں نہیں ہے کہ محض آپ کو ایک ہدایت نامہ دینے کے لیے آئے تھے، ان کے ذریعے سے اس زمین پر خدا کی عدالت لگی اور اس عدالت میں خدا نے اپنا فیصلہ سنایا، منکرین کو اسی دنیا میں سزا دی گئی، ایمان والوں کو اسی دنیا میں جزا دی گئی۔ تو وہ ساری سرگزشت کہاں سے آپ پاتے؟ وہ تو اسی صورت میں ہو سکتی تھی، تو اس کا ایک ایک جزیہ محفوظ ہو گیا۔ اسی وجہ سے تعجب ہوتا ہے نا جب میں بعض چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق بات ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن مجید میں یہ کیوں ہے؟ جی قرآن مجید میں یہ سب ہے، یعنی کس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، کیا حالات پیش آئے ہیں، کبھی بدر پر تبصرہ ہے، کبھی احد پر تبصرہ ہے، کبھی احزاب پر تبصرہ ہے، اس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ توحید بیان کر رہے ہیں، آخرت بیان کر رہے ہیں، آخرت کی منادی کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ ایک زندہ کلام سے، زندہ تاریخ سے، اس پیغمبر سے آپ واقف ہوں کہ جس کے ذریعے سے خدا کی آخری عدالت کا زمین پر ظہور ہوا ہے۔ یہ سب نہیں ہے تو پھر تو ایک کتاب ہے جس میں دین بیان کیا گیا ہے، وہ تو ہم آپ لکھ دیں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت